اس کا ریٹ بڑھا ہے، ریشو بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی. اور کرپشن مشرف کے دور میں بھی تھی، شوکت عزیز کے دور میں بھی تھی، لیکن اب اس میں نااہلی کا عنصر بھی شامل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت جو ہے یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں کرپشن کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. اس سے شاید زیادہ کرپشن پرویز مشرف کے دور میں ہو رہی تھی، لیکن جو نااہلی کا عنصر داخل ہوا ہے اس کی وجہ سے کہ ایک تو تھا نا کہ جی 100 روپے کما کے اس میں سے 50 روپے کھا رہا تھا، ایک کما ٹکا نہیں رہا، 50 روپے خرچ کیا چلا جا رہا ہے. یہ ہوا ہے. اب کوئی مذاق ہے، حکومت اس کو کہتے ہیں کہ جس دن پیٹرول پمپ مالکان چاہیں وہ پیٹرول کا بحران پیدا. کل لاہور میں پیٹرول نہیں مل رہا تھا، نہ قیمت کم یا زیادہ ہو رہی ہے، نہ کوئی پرابلم نہیں. CNG جو ہے 3 دن نہیں وہ ہو رہی. تو اب یہ نااہلی کا عنصر ہے. نہیں حالت جنگ میں آپ اس بات سے ڈریں ہیں کہ آپ کے پیٹرول پمپ بند پڑے ہوں اور خدا نخواستہ حملہ ہو جائے اور ہمارے ٹینک چلنے کے قابل ہی نہ ہوں. تو یہ جو صورت ہے یہ تقاضا یہ کرتی ہے کہ حکومت، گرینڈ الائنس اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ آج حکومت گرانی ہے. گرینڈ الائنس یا اپوزیشن جب متحد ہوتی ہے تو اس کا مقصد حکومت پر دباؤ بڑھانا ہوتا ہے کہ حکومت اپنی کارکردگی بہتر کرے، حکومت اپنے وعدے پورے کرے، حکومت عوام کو ریلیف دے، حکومت جو ہے جو اس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کی تکمیل کرے. اب یہ ظفر قریشی کا آپ نے ذکر کیا. اب اس کے علاوہ کیا جواز ہے کہ مونس الہی صاحب کا معاملہ ہے، حکومت گرتی ہے اگر مونس الہی رہا نہیں ہوتے. چودھری برادران نے کھل کر کہہ دیا جی اگر ظفر قریشی کو اور نہیں وہ اب ایشو وہ نہیں ہے. پرائم منسٹر کا بیٹا جو ہے وہ ایشو نہیں. ایشو اس وقت ہے چودھری برادران کا کہ ہم نے اتنا بڑا رسک لیا، ہم نے ایک پارٹی کے اندر سپلٹ پیدا ہوگی، 6 سینیٹر چلے گئے، اس کے بعد اور سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم مونس الہی کو رہا نہیں کرا سکتے یا باقی جو معاملات ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں طے پاتے تو ہمیں کیا فائدہ ہے. تو اب اگر آپ کرپشن کو اس طریقے سے پروموٹ کریں گے یا اس کو تحفظ فراہم کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے اپوزیشن تو شور مچائے گی. اور اپوزیشن سے میں تو اپوزیشن سے خود مایوس ہوں کہ یہ کمال ہے کہ ایک لڑکا جو تھا گارڈن کالج کا وہاں اس کو گولی لگی تھی اور بھٹو صاحب نے اور اپوزیشن نے اتنی بڑی تحریک ایوب خان کے خلاف کھڑی کر دی تھی. کل میاں والی میں 3 لوگ مارے گئے ہیں اپوزیشن پہ لوڈ شیڈنگ کے ایشو پہ. کسی اپوزیشن لیڈر کو شرم نہیں آئی کہ وہاں جا کے ان کے جنازے میں شریک ہو جائے. اسی بات یہ بے حسی کا عالم ہے. آپ گرینڈ الائنس تو بناتے پھر رہے ہیں جو انہوں نے بڑا اہم اور بڑا دکھتی ہوئی رد پہ ہاتھ رکھا ہے کہ عوام کی جو تکلیف ہے، لوگ مر رہے ہیں جن چیزوں کے لیے، اس کے لیے تو اپوزیشن لیڈر نہیں بول رہے. لندن میں بیٹھے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اقتدار میں کسی طریقے سے آیا جائے اگلے، چلو اس سال اس ٹرنیور میں نہ صحیح نیکسٹ میں صحیح. یہ کیوں ہے اس طرح، یہ جو کول آف ہیل کا تضاد ہے آپ لوگوں کے اندر؟ آسن صاحب آپ اس بات کی کلیئرٹی کر لیجئے کہ لندن میں کوئی ملاقات جو ہے وہ اگر میاں شہباز شریف صاحب سرکاری دورے پہ گئے ہیں تو اس کے اندر 2 حکومتوں کے درمیان مطلب ایک صوبہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے اس کے اور لندن کی جو گورنمنٹ ہے اس کے درمیان جو ہے وہ باہمی مفادات کے حوالے سے ہے جو کہ قومی مفادات ہے. دوسری بات یہ ہے فضل الرحمان صاحب کا بھی وہیں پہ دوسری بات اگر آپ اس پہ غور کریں میاں والی میں جو وقوع ہوا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہ بجلی نہ ہونے پہ مطلب فیڈرل گورنمنٹ کی نالائکی پہ ہے. اور جس طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے اس کے اوپر ہمارے صوبائی وزیر ملک ندیم کامران اس وقت بھی وہاں موجود ہیں اور موقع پہ جا کر ان لوگوں کے ساتھ مل کر اس معاملے کو نیگوشیٹ کر کے اور ان کو اس بات پہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہے. مطلب فیڈرل گورنمنٹ کی نالائکیوں پہ ہم جا کے قوم کے ساتھ کھڑے اور ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ غور کریں کہ بات صرف اور صرف یہ آج معاشی حالات جو ہیں اتنے ورسٹ ہو گئے، لا قانونیت ہو گئی، یہاں پہ بے روزگاری ہو گئی، 3 دن گیس نہیں ملتی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں چینی اور کھاد کے اوپر سبسڈی واپس لے لی گئی، ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ سوئی گیس کے اوپر بڑھا دی گئی. بھائی ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی ہے تو اویلیبلٹی تو کریں، وہ بھی نہیں ہے. دیکھیں اس پہ میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ کہوں کہ جو ہم الائنس کرنے جا رہے ہیں جو کہ آج کے آپ کے پروگرام کا ٹاپک بھی ہے، اس کے اندر یہ ایک متفقہ جو قومی ایجنڈا ہے اپوزیشن کا اس کے اوپر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. کل کو
انتخابات ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کا اپنا مینیفیسٹو ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایز پارٹی جو ہے وہ انتخابات میں اچھا مجھے اجازت ایک پوائنٹ بتا دیجیے، ایک میں جاننا چاہ رہا ہوں، الائنس نہیں ہو رہا، آپ الائنس بنانے جا رہے ہیں، میں یہ گرینڈ الائنس یا جو اس طرح کی آپ کی ایک سوچ ہے، ہم نے پہلے ایم کیو ایم کا کردار دیکھا کہ وہ دباؤ بڑھاتی ہے، اس کے بعد اس کو وزارتیں ملتی ہیں تو وہ وزارتیں لے کے چلی جاتی ہے، عوام کے بات کی جاتی ہے حقوق کی اور وزارتیں لے لی جاتی ہیں۔ یہی صورتحال ہمیں کاف لیگ میں نظر آئی کہ پچھلے 2-2.5-3 سال اس نے بڑا ایک لمبا چوڑا پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور یہ کہا کہ جناب جس ایجنڈے کی یہ بات کر کے اقتدار میں آئے تھے اسے پورا نہیں کریں، لیکن جب موقع ملا تو اب یہ سارے وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ دباؤ مزید اور بڑھ گیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر نیچرلی اس کیس میں، اب وہ اور زیادہ مجبور ہو گئی ہے۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جماعتیں جو دباؤ بڑھاتی ہیں یہ عوامی مسائل کے لیے نہیں بڑھاتی، یہ دباؤ اقتدار میں مزید وزارتیں، مزید فوائد، مزید قسم کی سہولتیں لینے کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو کیا آپ نے تو انہی جماعتوں کو ساتھ ملا لیا ہے؟ اگر فضل الرحمان صاحب شامل ہو جاتے ہیں ان کا بھی وزارتوں کا ہی سارا کھیل ہے، تو پھر یہ جماعتیں جو آپ کے ساتھ مین کمپوننٹس بنی ہوئی ہیں وہ تو بنی نہیں ہوئی، بننے جا رہی، جن سے آپ الائنس بنانے جا رہے ہیں ان کا ماضی یہ بتا رہا ہے کہ وہ حکومت سے علیحدہ نہیں رہ سکتے، تو پھر کس طرح یہ آپ کا یہ جو الائنس ہے کامیاب ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، مطلب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اگر اپوزیشن میں آج موجود ہیں تو ان کے ساتھ اپوزیشن کے سینیریو میں بات ہوگی، اسی طرح ان کے اگر اپوزیشن میں رہے گی، لیکن اگر وہ لوگ جو ہیں وہ بار بار حکومت کا حصہ اس انداز میں بننا چاہیں تو ہم نے تو آج جو ملک کے وسط حالات ہو گئے، مفاد عامہ میں ہم نے ان کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک ہم الائنس میں آئیں اور پارلیمنٹ کے اندر حکومت کا محاسبہ کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ ایک منشور کے تحت آپ نے الیکشن لڑا تھا۔ اور میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ایبسولیوٹلی اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کر رہی ہے تو یہ الزامات پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیں اس ملک میں یہ بات اب ختم ہو جانی چاہیے جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں کے اوپر، ہم نے تو عدالتوں کا ہمیشہ احترام رٹا ہوا ایک سن لیجیے، نہیں یہ تو ہمارے بھائی میرے بھائی ہر اس شخص کو یہ کہیں گے جو پیپلز پارٹی کو اس کا اصل چہرہ دکھائے گا۔ میں اب آپ کو وہ تو کہتے ہیں یعنی آپ کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں بٹن دبتے ہیں اور وہ اجازت دے، اگر اجازت دے تو یہ میں بات مکمل کر لوں جی، اگر اجازت دے۔ دیکھیں یہ مشرف طور میں فوری طور پہ جب جمہوری حکومت کو پاکستان میں ٹاپل کیا گیا تھا تو ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی بنائی تھی جس میں مسلم لیگ نون کا اس پارٹی مکمل طور پہ ملوث نہ ہونا پایا گیا تھا، وگرنہ ہم پروسیکیوٹ ٹھیک ہو گیا۔ یہ آج قوم کو یہاں مجھے وقفہ لینا ہے، چیلنجز میں اپنی ناکامیوں پہ اپنی وضاحت انہوں نے اقتدار کے بریک لے لوں آپ کی طرف دوبارہ، انہوں نے اقتدار کے لیے مشرف کا استقبال کرنا ہے، یہ وقت آئے گا جس طرح کل تک یہ بریک لے لوں، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ ناظرین وقت ہوا پھر ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد، لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو دوبارہ ہم چلیں گے کرنل نویس حاجی صاحب کی طرف، کیونکہ انہی سے ہمارا اس وقت سلسلہ ٹوٹا ہے، انہی کی طرف دوبارہ اس سلسلے کو جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔